بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام فور نیوز ود خواجہ صاحب کے ساتھ میں ہوں خواجہ عدنان۔ ناظرین، پاکستان نے افغانستان رجیم کے خلاف آپریشن غصب الحق کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی علاقوں میں فائرنگ اور جھڑپوں کے بعد صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے مختلف مقامات پر مبینہ بلا اشتعال فائرنگ اور حملوں کے بعد پاکستانی سیکورٹی فورسز نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی ہے۔ ذرائع کے مطابق چترال سے لے کر خیبر پختونخوا کے دیگر سرحدی سیکٹرز باجوڑ، تیرا، ضلع محمد اور اروندو میں پاکستانی فورسز نے مؤثر انداز میں دشمن کی پوزیشنوں کو نشانہ بنایا۔ باجوڑ اور چترال کے علاقوں میں افغان چیک پوسٹوں کی تباہی کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ افغان طالبان رجیم کی کابل میں اہم ملٹری تنصیبات بشمول برگیڈ ہیڈ کوارٹر اور مؤثر فضائی حملوں کے ذریعے نشانہ بنا کر مکمل تباہ کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسز کے مطابق افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کا فضائی اور زمینی دونوں سطح پر مؤثر اور فیصلہ کن جواب دیا جا رہا ہے۔ افواج پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر تیار اور بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے سرحد پار کرنے والے دہشت گردوں کو زندہ پکڑ لیا۔ اب یہ دیکھیے ایک ویڈیو کہ جو زندہ پکڑے گئے ہیں یہ کس طرح رو رہے ہیں۔ آپریشن غصب الحق افغان طالبان رجیم کے 133 کارندے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ کابل، پکتیا اور قندھار میں افغان طالبان کے دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں مزید ہلاکتوں کا بھی امکان ہے۔ افغان طالبان رجیم کی 27 پوسٹیں جو ہیں وہ تباہ کر دی گئی ہیں۔ 9 پوسٹوں پر پاکستانی فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ ناظرین، نریندر مودی کا حالیہ جو اسرائیل کا دورہ ہے، 3 دن میں نے اس کے اوپر ایک اپنا ویلا کیا تھا اور آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ واک آؤٹ کرنے جا رہی ہے، اور اسرائیل کی پارلیمنٹ میں ان کی اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ بیسیکلی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نریندر مودی کا یہ دورہ نتن یاہو کو اکسانے کے لیے ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ افغانستان کی پیٹھ کے اوپر آ کر کھڑا ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت افغانستان جو ہے وہ کالونی بن چکا ہے، جس طرح ہمارے وزیر دفاع خواجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اس وقت اسرائیل اور انڈیا کی کالونی بن چکا ہے۔ دیکھیے ان دونوں ملکوں نے کس طریقے سے ان دہشت گردوں کو استعمال کیا پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی تھی، اور کسی صورت میں بھی پاکستان جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا ان دہشت گرد حملوں کا۔ آئے دن ہمارے افواج پاکستان کے فوجیوں کو، پولیس کو اور عام عوام کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے حملے کیے جا رہے تھے، تو کسی صورت میں بھی پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا، اور پاکستان نے اس چیز کا جواب دیا ہے۔ اب ناظرین، افغانستان کی شامت آ چکی ہے، ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جنگ شروع کی ہے۔ ہمارے جناب چیف کمانڈر آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم علی صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اب اس چیز کو ہر صورت میں ختم کر کے چھوڑے گا۔ یار روز بلا ناغہ بلا اشتعال بارڈر کے اوپر فائرنگ، اور کبھی دہشت گردوں کو بھیجنا، ہمارے شہروں میں جا کے ہمارے شہریوں کو شہید کرنا، ہمارے فوجیوں کو شہید کرنا، روز آئے دن کا یہ جتنا جو تماشا لگا ہوا تھا نا، اس کو اب پاکستان نے ٹھان لیا ہے کہ اس کو ختم کر کے چھوڑنا ہے، اور اس کے پیچھے انڈیا اور اسرائیل جتنا بھی چاہے خرچ کر لیں یہ ان کے کسی کام کا نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں یہ جو آپریشن غصب الحق ہوا ہے، اس میں 133 اہلکار جو ہیں ابھی تک مارے جا چکے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، اور 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اب لے رہے ہیں یہ تڑف رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ خدارا ہمیں چھوڑ دو، ہمیں چھوڑ دو، یعنی کہ ان کو چاؤ یہ تھا کہ یہ کسی کے کہنے کے اوپر اپنی اکانمی جو ہے اس کو ٹیررزم بیس پہ اکانمی کو جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آج یہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو افغانڈوز ہمیں یہ کہتے تھے کہ بھائی 5000 سال کی ہماری تاریخ ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکا، اور بھائی 82 میں ہم نے آپ کو بچایا تھا، رشیا سے ہم نے آپ کو بچایا تھا۔ اور دوسری بات، یہ افغانی کبھی بھی سکے نہیں رہ سکتے کسی کے، یقین جانیے، یہ مکس چار قوم ہے۔ ناظرین، یہ جو افغان قوم ہے نا، ان کے اوپر ترس نہیں کھانا چاہیے، یہ اتنی بے غیرت قوم ہے، یہ مکس چار ہے۔ ان کے ہاں منگول آئے، انہوں نے ان کے ہاں اپنے بچے پیدا کیے، پھر ان کے بعد ترک آئے، انہوں نے بچے پیدا کیے، پھر جگجیت سنگھ آیا، اس نے بچے پیدا کیے، پھر رشین آئے، انہوں نے کیے،
پھر چائنیز آئے انہوں نے کیے, کچھ پاکستانیوں نے بھی کیے. تو اب ان کے ہاں جو ہے نا یہ سارے کا سارا چور کا مربع بنا ہوا ہے. ان کے بچے جو ہیں یہ بھی ابھی حال ہی میں تازہ خبر آئی ہے کہ یہ گروپس آپس میں بھی لڑنا شروع ہو گئے افغانستان میں, ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, یہ گوریلا وار کر رہے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ بھائی اسٹیٹ جو ہے وہ کتنی مضبوط چیز ہوتی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کی اسٹیٹ بہت مضبوط ہے. پاکستان نے پہلے کہا تھا کہ کوئی بھی ان کے ساتھ مل کے آ جائے, یعنی کہ اسرائیل اور انڈیا مل کے بھی افغانستان کے ساتھ آ جائے نا, تو پھر بھی پاکستان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, اس بات کی تصدیق جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کئی سال پہلے کر دی تھی کہ ان قریب افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان پر بہت بڑا حملہ کریں گے. تو یہ جو حملہ پاکستان پہ کیا جا رہا ہے بیسیکلی یہ پاکستان کو تھکانے کے لیے ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے اس جنگ میں ایسی لانگ وار میں بیٹھ کر جو ہے وہ تھک جائے, تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان اس وقت اتنی زیادہ مضبوط اسٹیٹ ہے کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ابھی پورے پاکستان کے اندر سارے پاکستانی جو ہیں, کراچی میں, کوئٹہ میں, پشاور میں, لاہور میں, ہر جگہ پہ پاکستانی امڑ آئے ہیں اور پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. ایجنسیز کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ محمد ایجنسی اور یہ جتنی جو فاٹا کے ایریاز ہیں وہاں پہ لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور افغانستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. ایون جو افغانی پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں وہ بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. یقین جانیے وہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بائی برتھ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, ہمیں افغانستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس معاملے میں سارے کا سارا قصور ہی افغانستان کا ہے. تو دوستو جس طریقے سے اس وقت پاک افغان سرحد کے اوپر جو ہے وہ آپریشن کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی سخت جنگ کی صورت اختیار کر چکا ہے. تو اب آنے والے جو کچھ لمحات ہوں گے یا کچھ گھنٹے ہوں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جنگ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. ابھی تک پوری دنیا سے کسی ملک نے بھی اس جنگ میں کچھ ایسا بیان نہیں دیا, کسی کو نہیں روکا افغانستان کو یا پاکستان کو, کیونکہ اس وقت دنیا کو پتہ ہے, سب دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کے علاقوں کے اندر دہشت گردی کی ہے, ان کے حالیہ واقعات آپ خود دیکھ لیں. یار یہ کیسے مسلمان ہیں, یہ خوارج ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر بھی کیا ہے. یہ خوارج ہیں, مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا, ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, ان کو وضو نہیں کرنا آتا, ان کو ایمانیات نہیں آتی, ان کو کسی قسم کی دعائیں نہیں آتی. یہ سب کے سب خوارج ہیں اور یہ صرف اور صرف ایک جہاد کو یا مذہب کو استعمال کرتے ہیں. استعمال کر کے یار یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں, آپ مجھے خود بتائیں. جو مسلمان مسجدوں کے اوپر حملہ کرتا ہے, جو مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے, وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کفار کے ہاتھوں میں کھیلنے والا شخص ہو سکتا ہے. اور یہ لوگ کھیلتے ہیں صرف اور صرف اپنا پیسہ بنانے کے لیے, اپنی ایک ایسی جو ہے قبائل کی اسٹیٹ جو ہے کھڑی کرنے کے لیے ان کو اکانومی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ خود سوچیں کہ یہ 2021 سے افغانستان میں TTA کی حکومت ہے. آپ مجھے بتائیں کچھ انہوں نے آج تک کچھ ایجاد کیا, کچھ ان کی ایسی ایجاد ہو کہ جو زراعت کے متعلق ہو, یعنی کہ آپ کو کوئی مکینیکل چیز ان کی نظر آتی ہو, الیکٹریکل چیز نظر آتی ہو, کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کوئی چیز ایسی ایجاد نہیں. انہوں نے صرف اسلحہ سازی کی ہے. انہوں نے صرف اور صرف یہ مافیاز کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے اسمگلنگ کی ہے. انہوں نے ہیروئن اور اس طرح کی انہوں نے ہر وہ جو نشاور چیز ہے اس کا انہوں نے کاروبار کیا ہے, یا انہوں نے اسمگلنگ کا کاروبار کیا ہے. تو اسی بیس کے اوپر ان کی جو ہے وہ اکانومی چل رہی تھی. اب ان کی ٹیررزم بیس پہ اکانومی انہوں نے نہیں کھڑی کر دی تھی. آپ خود سوچیں کہ ایک بچے کا جس کا ایک نظریہ اس کے اندر پیدا کر دیا جاتا ہے کہ تم نے جا کے یہ بم پھوڑنا ہے, اور بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں مسلمانوں کے بازار میں جا کے مسلمانوں کی جان لے رہا ہوں, اور وہ جو خود کا حملہ آور ہوتا ہے وہ 5 سے 6 جگہ پر بکا ہوتا ہے. یقین جانیے جو فرسٹ ہینڈ میں اس کی جو پرائس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسے لوگ وہاں سے جن کی لٹریسی ریٹ جن کا بہت کم ہوتا ہے, جن خاندانوں کا جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے, وہاں سے ان کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پاکستان جو ہے یہ اغیار کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے یا کفار کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے, ان کے خلاف ہم نے جو ہے لڑنا ہے. تو بھائی آپ اپنی پہلے نمازیں تو ٹھیک کر لو, آپ اپنا کلمہ تو ٹھیک کر لو, اور آپ اپنے آپ کو اچھا مسلمان تو بنا لو تاکہ کسی کو پتہ تو چلے کہ آپ مسلمان ہو. بڑے سارے دہشت گرد ایسے ہوتے ہیں جن کو مارنے کے بعد ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں تو ان کے ٹیٹوز نیچے سے نظر آتے ہیں. ان کی ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ختنے بھی نہیں ہوئے ہوتے, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اغیار کے ہاتھوں میں کھیلے ہوئے وہ لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے متعلق افغانستان نے ایک بہت غلط قسم کا اندازہ اس وقت لگا لیا تھا کہ شاید یہ پاکستان کو جو ہے وہ کسی ایسے چنگل میں پھنسا دے گا جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ افغانستان سے کہے گا کہ جو کچھ آپ کو چاہیے تو لے لو. اس سے پہلے انہوں نے پاکستان سے 10,000 روپیہ بھی مانگا. انہوں نے کہا پاکستان کو کہ ہمیں 10 ارب دے. پاکستان نے انکار کر دیا. پاکستان کو پتہ تھا کہ یہ نمک حرام ہے, یہ کسی وقت بھی ہمارا دیا ہوا پیسہ, ہماری دی ہوئی امداد جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے, کیونکہ انہی لوگوں کو ہم نے اپنے پاس مہمان کے طور پہ رکھا.
یہ ریفیوجیز جتنے پاکستان میں آ کے رہے، پاکستان نے اپنے لوگوں کا نقصان کیا. اور میں اکثر آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستانی از خود جو ہیں وہ دیار غیر میں جو ہیں وہ بیچارے ذلیل ہوتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں. اور یہ جو افغانی ہیں یہ ہمارے ملک کے اندر آکشائی زندگی گزارتے ہیں. انہوں نے ہمارا جینا محال کیا ہوا تھا، اس لیے گورنمنٹ نے بہت اچھا آپریشن کیا، افغانیوں کو اپنے ملک سے نکالا ہے، ان کو نکالا ہے. اور ہر وہ افغانی جو کہ ایک انفرادی طور پہ اچھا شخص ہے، وہ پاکستان کے اندر بزنس کرے آئے، کاروبار کرے، مزدوری کرے، لیکن ایک ویزے کے ساتھ، یا جو اس کو کارڈ دیا جائے گا اس کارڈ کے ساتھ، ورک پرمٹ کے ساتھ، جو کہ پوری دنیا میں ایک قوانین رائج ہیں ان کے مطابق آئے. نہ کہ یہ منہ اٹھائیں اور یہ بارڈر کھلا چھوڑ کے تو آگے یہ کہیں کہ پاکستان کا اٹک تک کا حصہ افغانستان کا ہے، تو کبھی بولیں جی کہ اسلام آباد تک کا حصہ افغانستان کا ہے اور پشاور بھی جو ہے افغانستان میں ہے. تو اب پتہ چلا نا آپ کو کیا کیا آپ کا ہے. اب اس وقت جو ہے وہ اتنی سخت جنگ جاری ہے کہ کابل پہ بھی پاکستان نے جو ہے وہ حملے کیے ہیں. ہماری فضائیہ جو ہے وہ اس وقت حملے کر رہی ہے، بڑے سخت حملے کر رہی ہے. کابل اور قندھار کے اندر بھی جو ہے وہ حملے کیے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے پاکستان نے اس وقت تباہی مچائی ہوئی ہے افغانستان میں. اور یہ سارے کا سارا اسلحہ جو ہے یہ وہی نیٹو کا استعمال ہو رہا ہے جو نیٹو چھوڑ کے چلی گئی تھی. ان کو بہت سارا پیسہ دیا جاتا ہے. کیسے پیسہ دیا جاتا ہے ان کو پیسہ NGOز کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. اور بھارت جو ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو بھارت کا جو نریندر مودی نے کہا تھا نا کہ سندور 2، یہ سندور 2 نریندر مودی کا چل رہا تھا، اور الحمدللہ پاکستانی فوج جو ہے اس سندور 2 کا تندور 2 بنا رہی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.